صبح نہار منہ یہ ایک صورت پڑھ لیا کرو، جسم میں قیامت تک کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ جسم میں موجود چھوٹی موٹی بڑی سے بڑی لا علاج بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹرز قرآنی صورت کے اس علاج سے حیران و پریشان ہیں۔ قرآن پاک کی پاک صورت کا علاج ہے۔ وہ صورت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہم کتنی ہی محنت و مشقت کر لیں، لیکن اس کالی کملی والے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان کا حق ادا نہیں کر سکتے، جو اپنی امت کے لیے روتے روتے اس دنیا سے اٹھ گئے۔ وہ ہمارے لیے ایسا رویا کہ دنیا میں کوئی نبی نہ رویا، ایسا تڑپا کہ کوئی نبی نہ تڑپا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہزاروں بار تسلیت دینے کے لیے اپنے مقرب فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنا پڑا، قرآن بھیجنا پڑا کہ آپ اتنا غم کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں۔ قرآن پاک ایسی آیت سے بھرا پڑا ہے جن میں اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور جان لیجئے کہ وہ اتنی پیاری ہے، وہ اتنی زیادہ ہے کہ ان کی تعداد 101 سے بھی زائد ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے۔ اس قسم کی آیت جن میں اللہ فرما رہا ہے: اے میرے حبیب، اتنا غم نہ کر، اتنا غم نہ کر، لیکن آپ اپنی امت کے لیے اس قدر غمگین تھے کہ اللہ نے خود آپ کو تسلیاں دینا شروع کر دی، لیکن اس کے باوجود امت میں ایسے نافرمان اور خبیث لوگ بھی گزرے جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے کرتے مر گئے۔ ایسے لوگ جو بد دیانتیوں میں، شراب کے نشوں میں، نمازوں کے چھوڑنے میں اور دوسرے گناہوں میں الجھے ہوئے مر گئے۔ تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، تو وہ رسول جب قیامت کے دن ہماری نافرمانیاں دیکھے گا تو کہے گا: اے میرے رب، یہی ہے میری وہ امت کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، لیکن انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دی۔ جمعے کی نماز میں محلے کی مسجدیں لوگوں کے مجمع سے بھری پڑی ہوتی ہیں، لیکن بتاؤ کہ باقی نمازوں میں یہ لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ لوگ صرف جمعے کے دن ہی اللہ کا رزق کھاتے ہیں، یا پھر ہفتے کے تمام دنوں میں اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ تمام دنوں میں اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں، یا صرف 8ویں دن اللہ کا دیا پانی پیتے ہیں؟ یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کی دھرتی پر 8 دن نہیں رہتے؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کی ہوا کو اپنے پھیپھڑوں میں لے جاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے کانوں سے سنتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنے جسم کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن سورج کی روشنی سے نفع اٹھاتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن تاروں کی جھلملاہٹ سے نفع حاصل کرتے ہیں؟ کیا یہ صرف 8ویں دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ اس پتھر دل کو کیا ہوا؟ کیوں نہیں اس کے دروازے پر دستک پہنچی؟ یہ کیوں ویران ہو گئے؟ ایسے تو پتھر بھی سخت نہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری کہا کرتے تھے: اے ہندوستان والو، تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ سر سر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پتھروں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا تو طوفان تھم جاتے، اور میں موجوں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی۔ پتہ نہیں کہ تم لوگ کس چیز سے بنے ہو، کس خمیر سے بنے ہو۔ تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے، بلکہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پتھر سے بھی زیادہ کوئی چیز سخت ہے تو وہ تمہارے سینوں میں رکھی ہوئی ہے، کیونکہ پتھر بھی اللہ کی حیبت سے لرزتا ہے اور کانپتا ہے۔ لیکن تم کون ہو؟ تم کون سے انسان ہو، اور اپنے سینوں میں کیسے دل لیے پھرتے ہو کہ ہر روز 5 دفعہ اتنا بڑا بادشاہ تمہیں پکارتا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف،
آ جاؤ فلاح کی طرف، اور ایک تھانے دار تمہیں پکارے کہ تمہارا سمن ہے، آ جاؤ تو تم سر پر پاؤں رکھ کر اس کی طرف بھاگو گے۔ ڈی سی پکارے تو کام چھوڑ کر بھاگو گے، لیکن جب تمہارا زمین اور آسمان کا بادشاہ دن میں 5 بار تمہیں پکارتا ہے لیکن تمہارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی، اور 8ویں دن مزید چلے آتے ہو، کیا یہی وفاؤں کا صلہ ہے؟ کیا یہی بندگی ہے اس خدا کی؟ کیا ایسی ہی وفا اپنے آپ سے کرتے ہو، اپنی دکانوں سے کرتے ہو، اپنے ملک اور مال سے کرتے ہو، اپنی اولادوں سے کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا یہ بے وفائی اللہ سے کیوں کی ہے؟ اگر زمین پر سجدہ ادا نہ ہو تو بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہے؟ زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یاد رکھو ایک نماز کا چھوڑ دینا زنا سے بڑا جرم ہے۔ رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک نماز کا چھوڑ دینا رشوت کھانے سے بڑا جرم ہے۔ قتل کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جبکہ ایک نماز کو چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے۔ شیطان نے سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا۔ کیا شیطان نے کوئی زنا کیا تھا، کوئی قتل کیا تھا، کوئی شراب پی تھی، کوئی جوا کھیلا تھا، کوئی شرک کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ شیطان بس ایک سجدے کا انکاری ہوا۔ ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ افسوس کہ اس مسلمان کو کوئی افسوس نہیں جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ 20 سجدوں کا انکار کیے بیٹھا ہوا ہے، اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے، آرام سے چائے پیتا ہے، اور آرام سے قہقہے لگاتا ہے، آرام سے اخبار پڑھتا ہے، آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹتا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا، تو بتاؤ جس نے فجر کا انکار کیا، پھر ظہر کے سجدوں کا انکار کیا، پھر عصر کا مذاق اڑایا، پھر مغرب اور عشاء کا مذاق اڑایا۔ گھروں میں نماز پڑھنا بھی تو چلو نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے، لیکن یہ بھی نماز کا مذاق ہی تو ہے۔ لیکن پھر 8ویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر مسجد میں آ گیا، تو بتاؤ 8ویں دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا، تو کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں اللہ اسے مردود نہ کر دے؟ تو کیا ہوگا اس دن؟ جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا، آیا نہیں جاتا، گرمی بڑی ہے، سردی بڑی ہے، اندھیرا بہت ہے، تو کیا اسے قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں؟ کیا اسے قبر کی گرمی یاد نہیں ہے؟ کیا جہنم کی آگ بھول گئے ہیں؟ کیا جہنم کے عذاب بھول گئے ہیں؟ کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے ہیں؟ وہ اللہ کا کلام بھول گئے، وہ اللہ کا دیدار بھول گئے، وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے، وہ محبوب خدا کی محفل بھول گئے۔ یہ کیسا کلام ہے اور یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں تو ایسے مست ہوئے کہ ہوش ہی نہیں، لیکن جب اللہ بلائے تو ایسے بے ہوش ہو جائیں کہ کان پر جوں تک نہ رینگے۔ نہ کسی بوڑھے اور نہ کسی جوان کو ہوش آئے، نہ کسی عورت کو اور نہ کسی مرد کو ہوش آئے، اور نہ ہی کوئی بازار بند ہو۔ ارے لوگو، جب اللہ چاہتا ہے تو کرونا جیسی وبا بھی بھیج کر مہینوں دکانیں اور بازار بند کروا دیتا ہے، لیکن اللہ کے بلاوے پر لوگوں نے اپنی دکانیں بند کی ہوتی تو اللہ آج آپ کو ہر طرح کی ناگہانی آفات سے محفوظ فرما دیتا۔ تو کوئی ظالم آج تک نہ تو آپ کے مال پر ہاتھ ڈالتا اور نہ ہی آپ کی عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالتا۔ آج کے دن دہاڑے ڈاکے پڑ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نظام سے باغی ہو چکے ہیں، ہم نے اللہ سے بغاوت کر رکھی ہے۔ ذرا بتاؤ، کیا جمعے کے دن ہی اللہ بلاتا ہے؟ یہ جمعے میں اتنے افراد کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں کیوں نہیں آتے؟ اور یہ کیسی وفا ہے؟ لیکن قربان جانیے کہ اللہ کیسی وفائیں نبھاتا ہے کہ زمین بولتی ہے کہ اللہ اجازت دے میں اس بے نمازیوں کے پورے علاقے کو نگل جاؤں۔ سمندر بولے کہ اللہ اجازت دے کہ ہم بچھڑ جائیں۔
فرشتے بولے اے اللہ اجازت دے ہمیں کہ ہم ہلاک کر دیں۔ اللہ کی عظمتوں پہ قربان جائیں کہ جس کے سجدوں کا انکار ہوا پڑا ہے، اور جب کی غیرت بار بار جوش میں آ رہی ہے، یہ میرے پیدا کیے ہوئے ایک گندے نطفے سے بنے ہوئے انسان، میرا رزق کھا کر، میرا دیا پانی پی کر، میری ہواؤں میں سانس لے کر زندہ رہنے والے اور میرے ہی دیے ہوئے نظام سے زندہ یہ لوگ میرے ہی منکر بن چکے ہیں۔ 1500 روپے تنخواہ پر رکھا ہوا ملازم اگر آپ کو چائے کی پیالی اٹھا کر نہ دے تو آپ کہتے ہیں کہ چل چھٹی کر، ہم کوئی اور ملازم رکھ لیں گے، لیکن جس نے اتنا بڑا وجود بخشا، آنکھوں میں چراغ جلائے، کانوں میں فون لگائے، دماغ میں برقی روح دوڑائے، دل کو دھڑکنیں عطا فرمائے اور سارے بدن کے نظام کو بہترین طریقے سے چلایا، پھیپھڑوں کی فیکٹریاں چلائی، رگوں میں خون دوڑایا، ہڈیوں کو غذا پہنچائی اور آنکھوں کو غذا پہنچائی، زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، دانتوں کو کاٹنے کی طاقت دی، جس نے لقمے کو معدے میں جبکہ سانس کو پھیپھڑوں تک جانے کا نظام بنایا۔ یہ دونوں نالیاں بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن وہی اللہ ہے جو معدے کا منہ کھولے تو سانس کی نالی بند کرے اور سانس کی نالی کھولے تو معدے کا منہ بند کرے۔ الغرض وہ خدا ہے جو آپ کے جسم میں موجود لاکھوں قسم کی فیکٹریوں کو چلانے پر قادر ہے اور جو ہر ایک نظام کو بالکل ٹھیک انداز سے چلا رہا ہے۔ ہم تو ایک ناخن کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور پھر بھی ہم اللہ سے باغی ہو جائیں تو قربان جائیے کہ وہ پھر بھی ہمیں فوری طور پر عبرت کا نشان نہیں بناتا بلکہ ہمیں مہلت دیتا ہی چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو کہ جس آدمی کو آپ نے 1500 روپے تنخواہ دی اور اس نے آپ کو چائے کی پیالی نہ دی تو آپ نے نکال باہر کیا۔ یہ پورا وجود جس کے حکم سے چل رہا ہے، جس نے ہمارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا ہے، جس نے ہمارے لیے طرح طرح کے رنگ برنگے اور خوش ذائقہ پھل بنائے ہیں، جس نے ہمارے لیے گلا پیدا فرمایا اور بھوسا بھی بنایا، تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کیوں اس کے باغی بنتے ہو؟ کس کا انکار کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں ہو کہ وہی رب المشرقین اور مغربین ہے، یعنی وہ ہمارے مشرق کا بھی رب ہے اور مغرب کا بھی رب ہے، شمال و جنوب کا بھی رب ہے، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے ہمیں مٹی سے بنایا، جنوں کو آگ سے بنایا، تو پھر کیوں اس کے باغی بنے جا رہے ہو اور کیوں اس کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اس نے 2 پانی چلائے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، ان میں پردہ لگایا تاکہ کڑوا پانی میٹھے میں شامل نہ ہو جائے۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو کڑوا میٹھے میں شامل ہو جائے گا، تو پھر کسی انسان کو نہ آسمانوں کا پانی میٹھا ملے گا اور نہ ہی زمین کا پانی میٹھا ملے گا، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہاری کشتیاں بڑے بڑے سمندروں میں تیرتی پھرتی ہیں، اور وہی رب ہے جو طوفانوں کو روکتا ہے اور موجوں کو لگام ڈالے ہوئے ہیں، پانی کو تھام کر رکھے ہوئے ہیں تاکہ تمہارے تنکوں جیسے کمزور جہاز اللہ کے بڑے بڑے عالیشان سمندروں میں ایک کنارے سے چل کر دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں، اور تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تم سب مر جاؤ گے لیکن تمہارا رب ہمیشہ باقی رہے گا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ ہر روز اس کی شان جدا ہے؟ کیا تم نہیں سنتے؟ سن لو کہ وہ رب ان قریب ہمارے لیے حساب اور کتاب کا نظام چلانے والا ہے، اور وہ ان قریب ہمارے لیے فارغ ہونے والا ہے، تو تم اس کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اے انسانوں اور جنوں کے گروہوں، ہوش میں آ جاؤ۔ کیا تمہیں اپنے رب کے نظام کا پتہ نہیں ہے کہ اس نے جہنم کو بنایا ہوا ہے، اور وہ دن تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس دن تمہیں پانیوں، آگ اور جہنم کی مار سے کوئی بچا سکتا ہے؟ اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اس دن مجرمین پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے کالے ہوں گے، آنکھیں گہری ہوں گی،
ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے، پاؤں جکڑے ہوئے ہوں گے، ان کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ کی دوزخ بھر رہی ہے اور لپک رہی ہے اور جھپٹ رہی ہے اور پکار رہی ہے کہ اے اللہ اور لے آ، اے اللہ اور لے آ۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کے باغی ہو گئے؟ تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ اور یہ بھی سن لو کہ اگر اللہ سے ڈر گئے تو تمہارے لیے بڑی عالیشان جنتیں ہیں۔ کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے کہ اس میں نہ کوئی خاک اور نہ کوئی گرمی ہوگی، نہ کوئی دھواں ہوگا، نہ کوئی اسموگ ہوگا۔ اس میں سائے لمبے، پانی بہتے ہوئے سائے، پھیلے ہوئے درخت، پھل بھرے ہوئے، خوشے جھکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، لٹکے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، پانی اٹھتا ہوا اور پانی بہتا ہوا، حوریں سجی ہوئی۔ تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے، دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ ہوگا، فرشتوں کا سلام ہوگا، غلاموں کا سلام ہوگا، فرش بچھے ہوں گے، قالینیں لگی ہوں گی، گاؤں تکیے لگے ہوں۔ جوانی ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی کو کوئی زوال نہ ہوگا، جوانی کو کوئی زوال نہ ہوگا۔ تم دیکھو تو صحیح کہ کیسے جنت کا سایہ دار درخت ہے، اس کے نیچے تخت ہے، اس کے اوپر خشک کے پکے ہوئے ہیں، تخت پر تم بیٹھے ہو اور تمہارے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں، دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہیں، وہ تیرے بائیں دائیں ہیں۔ تم نیچے دیکھتے ہو تو جنت کی نہریں چلتی ہیں، اوپر دیکھتے ہو تو باغ کے پھل جھکے ہوئے ہیں۔ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کو راضی کر لے۔ جن دنیاوی کاموں میں نمازیں چھوٹ گئی وہ کچھ کام آنے والی نہیں۔ آؤ عہد کر لیں کہ آج سے ہی نمازیں 5 گانا ادا کریں گے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو دوستو، جو شخص اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے تمام راستے آسان کر دیتا ہے۔ کیسی ہی مشکلات ہو، کیسی ہی تنگی ہو، کیسی ہی بیماری ہو، بس اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہاری ہر تنگی، ہر پریشانی دور کر دے گا۔ یہی نہیں، اگر تم صبح صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت تلاوت کر لو گے تو اللہ تمہارے جسم کی ہر بیماری کو تم سے دور کر دے گا۔ ہر روز صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سورۃ رحمان کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ کیسی ہی بیماری ہو، کیسی ہی لا علاج بیماری ہو، کیسی ہی موذی اور تکلیف دہ بیماری ہو، کیسی ہی اذیت دینے والی بیماری ہو، کیسی ہی ڈھیٹ بیماری ہو، کیسی ہی چھوٹی یا بڑی بیماری ہو، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے تمہاری ہر بیماری جاتی رہے گی۔ بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ماہرین سورۃ رحمان کی برکتوں سے حیران اور پریشان ہیں کہ کس طرح سورۃ رحمان کی تلاوت صرف ایک بار سننے سے ہی مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی مریض کو سورۃ رحمان کی تلاوت ہر روز صبح فجر کی نماز کے بعد صرف ایک بار کر لیتا ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام بیماریاں جسم سے نکل جاتی ہیں۔ سورۃ رحمان پڑھنے کا اپنا معمول بنا لو۔ سورۃ رحمان پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر وہ پانی خود بھی پی لو۔ اگر کوئی اور بھی بیمار شخص گھر میں موجود ہے تو اسے بھی پلا دو۔ سورۃ رحمان میں اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، اتنی خوبی ہے، اتنی شفا ہے کہ تمام جسمانی، روحانی، دماغی اور ہر طرح کی شیطانی بیماریاں جسم سے نکل کر باہر کرتی ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ اگر یہ کلام پہاڑوں پر نازل ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اللہ کے کلام سے دل لگاؤ، اللہ کے کلام سے مدد حاصل کرو، نماز سے مدد حاصل کرو، صبر اور شکر سے مدد حاصل کرو، فلاح پا جاؤ گے، دنیا میں ترقی پاؤ گے اور آخرت میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ دنیا بھی روشن ہو جائے گی اور آخرت میں بھی جنت ہی تمہارا ٹھکانہ ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔